السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ باب نمبر 23 کتاب التوحید باب نمبر 23 رہے گا، جادو کا بیان۔ معزز سامعین، پچھلی کلاس میں یعنی کلاس نمبر 16 میں باب نمبر 7 کے بعد جادو کے تعلق سے اور جنات اور نظر بد کے تعلق سے چند باتیں کلاس میں کہی گئی تھی، جیسے کہ جادو کی حقیقت، جادو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر، یعنی جادو ہو اس کے پہلے سے ہم اس سے بچنے کی کیا شکل ہے کتاب و سنت کے اندر، جادو کا علاج، یعنی اگر جادو ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے کریں، اس تعلق سے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ جنات و شیاطین کی حقیقت، جنات و شیاطین لگے ہوئے شخص کا علاج، نظر بد کی حقیقت، نظر بد سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور نظر بد کا علاج، اگر نظر بد ہو جائے تو اس کا علاج پر ہم نے کلاس نمبر 16 اس تعلق سے ہو چکی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جادو کے تعلق سے چند اور اہم باتیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ یا تو وہم کا شکار ہو کر کے اور جادو کا علاج کرانے کے لیے جادوگروں کے پاس اکثر و بیشتر لوگ جایا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو حقیقت میں بھی جادو ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں جب جادو ہو جائے تو اس کے کیا پہچان ہے، کیا سمٹمز ہے، اور جادو کا علاج کیسے کرانا ہے، کس سے کرانا ہے، یہ تو پہلے اس کے پہلے والے باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں پہ کچھ اور باتیں ہم سمجھیں گے۔ جادو عربی زبان میں سحر اور انگریزی میں میجک کہتے ہیں۔ سحر، جادو کا شمار یعنی جادو کی گنتی شرک اکبر میں سے ہوتی ہے، جادو شرک اکبر ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 537۔ سحر یعنی جادو کے لغوی تعریف کیا ہے؟ تو سحر کی لغوی تعریف کسی چیز کو اس کی اصل یعنی اصل حقیقت سے دوسری چیز کی طرف پھیر دینے کا نام سحر ہے، اس کی اصل حقیقت سے پھیر دینے کا نام سحر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، اور کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، یعنی شیطان کے قرب کے ساتھ اس سے شیطان سے مدد دی جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ عرب جادو کو جادو اس لیے کہتے کیونکہ وہ صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیتے۔ اصطلاح میں جادو کے معنی، جادو ایسے گروہ یعنی گٹھان، گرہ لگانا جس کو کہتے ہیں، دم، منتر اور کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے، یا جادوگر اس کے ذریعے ایسا عمل کرتا ہے جس کے باعث اس شخص کا بدن اور دل متاثر ہوتا ہے جس پر جادو کا مقصود ہوتا ہے، اور جادوگر واقعتاً اثردار ہوتا ہے، لہذا اس کے ذریعے انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار کیا جا سکتا ہے، بیوی سے قربت کے تعلق میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت یا محبت پیدا کی جا سکتی ہے، مطلب ضرورت سے زیادہ محبت، ضرورت سے زیادہ نفرت پیدا کی جا سکتی ہے۔ یعنی سحر، جادو ہر وہ چیز جو باریک ہو، پوشیدہ ہو، جس کا سبب بہت لطیف ہو، اسے سحر کہتے ہیں۔ سحر اسی سے سحری بھی بنا ہے کہ جو خاموشی سے رات کے آخری حصے میں ہم کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو جادو جس پر ہوتا ہے اس کا بھی جلدی پتہ نہیں چلتا، یعنی وہ خاموشی سے کسی انسان کے اندر ہوتا ہے، جلدی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور کئی قسم کے علاج کروا رہے ہیں، کئی قسم کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پتہ نہیں چل پاتا، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جادو ہے، پھر اس کا صحیح طور پہ علاج کیا جاتا ہے۔ سحر کی تعریف جو فقہا نے کی ہے، جیسے امام ابو محمد، شرکیہ جھاڑ پھونک، منتر، گروہ پر پھونک لگانا یعنی گٹھان پر پھونک لگانا، اور وہ دلوں پر جسموں پر اثر انداز ہو جاتی ہے، دلوں پر اور جسموں پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں بتایا گیا کہ جب جادوگروں نے جادو کیا فرعون کے دربار میں
تو آنکھوں پر بھی جادو ہو گیا تھا اور وہ رسیاں جو ہے وہ سانپ دکھائی دینے لگی. تو دلوں پر، آنکھوں پر، جسموں پر اس کا اثر ہوتا ہے. آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی میاں بیوی کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ضرورت سے زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے بھی شیاطین اس کام کو کرتے ہیں، اور یہ شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر ایک آزمائش کے طور پر بھی جب شیاطین جادو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت آزماتا ہے کہ بندہ اس حالت میں اس کا علاج کس طرح سے کرتا ہے، سنت طریقے سے، یعنی جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس طریقے سے علاج کرتا ہے، یا شیاطین کے پاس جا کر کے شرک میں مبتلا ہوتا ہے. تو جادو بھی شرک اکبر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور توحید کے منافی ہے، توحید کا انکار ہے. جادو کی حقیقت، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی تاثیر میں شیطان سے خدمت لی جائے، اس سے مدد لی جائے. یعنی کسی چیز کی تاثیر پیدا کرنے کے لیے، جیسے نفرت پیدا کرنے کے لیے، یا بہت زیادہ محبت پیدا کرنے کے لیے، یا جسم کے اوپر کوئی تکلیف پیدا کرنے کے لیے، آنکھ سے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ دکھانے کے لیے، تو شیطان سے خدمت لی جاتی ہے. کوئی جادوگر جب تک شیطان کا دوست، مقرب اور محبوب نہ ہو، وہ کبھی جادوگر نہیں بن سکتا. مطلب وہ جادوگر جب تک شیطان کو خوش نہ کر لے تب تک وہ جادوگر نہیں بن سکتا، وہ انسان جادوگر نہیں بن سکتا. تو شیطان کیسے خوش ہوتا ہے؟ شیطان ان سے شرکیہ اور کفریہ کام کراتا ہے، اور جتنا بڑا یہ شرکیہ اور کفریہ کام کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا دوست بنتا ہے اور مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر کے اللہ رب العزت کے دین سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. شیاطین ان سے غیر شرعی کام کرواتے ہیں، جیسے قرآن کو الٹا پڑھو، یا بعض دفعہ ایسے کام جس کو سن کر کے اور جان کر کے روح کانپ جائے، کہ بیت الخلاء میں لے جا کر کے قرآن پڑھو، یا قرآن کو پیر کے نیچے رکھو، یا اس طریقے کے اور بھی کئی کام، کالے کپڑے پہن کر کے کالے کونے میں بیٹھ کر کے، یا کالی رات میں، اندھیری رات میں قبرستان میں بیٹھ کر کے یہ وظیفہ اتنے بار کرو، یہ کلمات اتنے بار پڑھو، اور اس کلمات کو بھی توڑ مڑوڑ کر کے، مطلب قرآن کی کلمات کو، الفاظ کو کہیں کا کہیں لگا کر کے پڑھنا، جو معنی اور مطلب کو کہیں معنی اور مطلب کو بدل دی. اس طریقے کی غیر شرعی اور سخت جرم کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام شیاطین ان سے کرواتے ہیں، اور پھر ان سے خوش ہوتے ہیں. اور یہ دونوں مل کر کے، مطلب وہ سمجھ جاتے ہیں شیاطین کی یہ پکا ہمارے ہی ساتھی ہے، اور یہ دونوں مل کر کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ایمان کو ختم کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. جب وہ شیطان کا مقرب بن جاتا ہے تو شیاطین اس طرح اس کی خدمت کرتے ہیں، مطلب شیاطین میں ان کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ محصور، یعنی جس کے اوپر جادو ہوتا ہے، کہ بدن پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. پھر شیاطین اس جادوگر کے حکم سے، شیاطین اس کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں کے اوپر یا اس کے دماغ کے اوپر. لہذا کوئی جادوگر شیاطین کے تقرب کے بغیر جادوگر نہیں بن سکتا. جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. جادو حقیقت کے تعلق سے کچھ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو صرف افسانہ ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جادو کا ذکر کیا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ لوگ صرف وہم کا شکار رہتے ہیں کہ ہم کو جادو ہو گیا اور وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں بھی جادو ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ فلق کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ گٹھان پر پھونک مارنے والی عورتوں کے، جادوگرنی عورتوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو جادوگرنی کیونکہ وہ اپنا عمل کرتے ہوئے گٹھان پر پھونک مارتی ہے اور مختلف کلمات اور الفاظ پڑھ کر جنات سے مدد اور خدمت کے طالب ہوتی ہے. جنات یعنی وہ جنات جو شیاطین ہیں، اس کی خدمت کی طالب ہوتی ہے، طلبگار ہوتی ہے، تاکہ جس کے اوپر وہ جادو کرے اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو جائے. جادو کیسا سودا ہے شیاطین سے، اس کے تعلق سے جادوگر توحید کے عوض جادو خریدتا ہے. اللہ، توحید کو گنوا کر کے وہ جادو کو خریدتا ہے، جان بوجھ کر کے، کہ اب میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اس شیاطین سے اپنی مدد کو لے رہا ہوں. تو جادوگر توحید کے عوض یعنی توحید کے بدلے جادو خریدتا ہے، توحید کو چھوڑ کر. گویا وہ توحید کو اپنے اس سودے کی قیمت کے طور پر ادا کر ڈالتا ہے، توحید کو گنوا کر کے اور جادو کرے.
اسی لیے توحید سے محروم شرک کی طرح جادوگر کے لیے بھی آخرت میں کچھ حصہ نہیں، مطلب جس طریقے سے مشرک کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جادوگر کے لیے بھی کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں ان کے تعلق سے قرآن کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، پھر لوگ ان سے سیکھتے جن سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالنا ہوتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں تفصیل سے جادو کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ حابیل نے جو ہے وہ جادو سکھائے تھے، اور یہ کہہ کر کے کہ یہ جادو جو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے بعد میں اس بات کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جو کچھ بھی کام کرتے تھے وہ جادو کا نتیجہ تھا۔ یہ شیاطین نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالا اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں اور جادو کی چیزیں رکھی ہیں، اور تمہیں یقین نہ ہو تو کھود کر کے دیکھ۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی ہاتھ بٹاؤ، تم بھی کھودو، تو کہا نہیں، میں اس میں نہیں لگا سکتا، کیونکہ شیاطین اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں نے اسے کھود کر کے دیکھا تو اس میں کتابیں نکلی، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے سے اتنی بڑی سلطنت کی ہے، جبکہ اس دور میں جادو کا اس وقت میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کو ختم کیا تھا، اور جادو کی جتنی بھی چیزیں تھیں اور جو بھی کتابیں تھیں وہ اسے پیک کر کے اور اپنے تخت کے نیچے گڑا دی تھی، دفن کر دی کہ اسے کوئی نہیں نکالے گا۔ لیکن شیاطین نے الٹا اس طریقے کا لوگوں کے اندر وہم ڈالا اور ان کا عقیدے کو خراب کیا۔ تو جادو کے منکر یعنی شرک کے نفی کے لیے ہی نبی آئے ہیں، اور اس قسم کی لوگوں کے اوپر نقصان پہنچانا یہ سب جو ہے وہ شریعت کے اندر غلط ہے، منع ہے، اور اس کو روکنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، نہ کہ اس کو پھیلانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ یہ جادو کا عمل جب شیاطین کسی انسان کو سکھاتے ہیں تو پہلے سے ان کے بیچ میں جیسے کہ بتایا گیا سودا ہو جاتا ہے کہ اب ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور دنیا کی چمک دھمک جو ہے ان کے سامنے ہوتی ہے، یہ شیاطین ان کو دکھاتے ہیں، اور وہ ایسے غیر شرعی کام کر کے یعنی نافرمانی، بڑی بڑی شرک اور بدعت کے کام کر کے، اور وہ شیطان کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ شیطان ان کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ یہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے شیاطین کو قبضے میں کر لیے، اصل یہ ہوتا ہے یہ خود ہی اس کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، ایسے ایسے وظائف کر کے جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس انداز میں کر کے کہ فلاں قبرستان میں جا کر کے اور فلاں جانور کو ذبح کرنا ہے، اور رات میں بیٹھ کر کے وہاں قبرستان کے پاس میں اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے قرآن کو، یا تو کسی الفاظ کسی آیت کو الٹا کر کے پڑھنا ہے، یا کسی آیت کو مطلب اس طریقے سے جو شریعتاً ناجائز ہے، غلط ہے، اس طریقے سے یہ کام کو کروا کر کے، اور 40 دن اس کو اس طریقے سے پڑھنا، اور پھر شیطان حاضر ہوتا ہے اور پھر ان سے خوش ہوتا ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر کے انسانوں کے اوپر نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانوں کے اوپر جادو کرنے کی جب یہ کوشش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کرنے سے جادو لگ جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کا جادو کسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو، اور اللہ اگر نہیں چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیتا۔ تو جادو سے کیسے بچیں، اس کے لیے صبح شام کے اذکار ہیں، اور بھی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، سنتوں کی پابندی کر کے، اپنے عقیدے کو صحیح رکھ کر کے، جو پہلے کلاس نمبر 16 میں اس پہ بیان ہو چکا ہے، تو اس سے بچیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے، کیونکہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت جب یہ چاہتا ہے کہ کسی کے اوپر ہو جائے تو اس کے اوپر وہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ وہ بندہ سنت طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے یا شرکیہ طریقے سے، حرام طریقے سے وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت طریقے سے، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل سے محفوظ رکھے کہ کوئی ہمارے اوپر جادو کر دے، اور ہم میں سے اگر کسی کے اوپر ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس جادو کو زائل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے لیے ہم صبح شام کے اذکار، اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور حفاظت فرمائے گا۔ جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رہبر ہیں، آئیڈیل ہیں، رہنما ہیں، کہ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم اس کو کیسے کریں، اس کا ہمیں صحیح طریقہ کیسے ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے حالات سے گزارے گئے کہ امت کو
رہنمائی ہو جائے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے نبی مکرم نے ایک بار قرض لیا یہودی سے، اور قرض لیتے وقت آپ نے لیا، اور جب وہ لینے کے لیے آئے تو انہیں سخت کلمات کا بھی استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ نہیں، اسے کہنا تو اس کا حق ہے، اور پھر رسول اللہ نے اس کے قرض کو اگروایا. تو قرض کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے. ایک دفعہ آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو بہت زیادہ گندی تھی، یعنی بیٹھ کر کے استنجا کرنا آپ کے لیے مشکل تھا، قضاء حاجت سے فارغ ہونا. تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے. ایک بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح آنکھ نہیں کھلی فجر میں. تو یہ نہیں کھلی نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں کھولی گئی کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے. ایک دفعہ عصر کی نماز مشرکین کی وجہ سے آپ کی قضا ہو گئی تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہوئے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور بچے آ کے آپ کے کندھے میں بیٹھ گئے. اس وقت کیا کریں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایسے کئی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہیں کہ امت کے لیے رہنمائی ہو گئی کہ ایسے وقت میں ہم کیا کریں. اسی میں سے ایک یہ جادو ہے کہ اگر ہو جائے تو ہم کیا کریں، یہ کیسے ہوتا ہے وغیرہ. تو اس تعلق سے امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو یہ وہم ہوا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر رہے ہوتے. اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی جو طبیعت تھی وہ گری گری رہنے لگی، آپ پریشان رہنے لگے، اور اس کا اثر شریعت کے اوپر نہیں پڑا. آپ کی پرسنل زندگی کے اندر صرف اتنا اثر پڑا کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، شریعت کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے ہیں، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس ہیں اور دوسرے میرے پاس کے پیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے، یعنی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے. تو دوسرے نے یعنی پیر کے پاس والے نے کہا انہیں سحر ہو گیا ہے، انہیں جادو ہو گیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا، ایک لمبی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6063 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2189. لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا، آپ کے کچھ بال وغیرہ بلوا کر کے، کچھ چیزیں بلوا کر کے گھر سے کنگے کے دانتوں میں اسے گٹھان ماری تھی اور کھجور کے گوشے سے میں رکھ کر کے اور کنویں کے اندر ڈال دیا. یہ ساری باتیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یعنی 2 جو فرشتے آئے تھے انہوں نے بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی کو خالی کروایا، اس گرہ کنگی کو نکلوایا اور سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پڑھتے جاتے تھے اور گٹھانے توڑتے جاتے تھے یا کھلتے جاتی تھی. اس طریقے سے آپ نے اس جادو کو زائل کر دیا، ختم کر. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کئی باتیں. پہلی تو یہ کہ جادو ہو سکتا ہے اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا. جادو ایک آزمائش ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 رات یا اس سے بھی کچھ کم زیادہ 40 یا 60 تقریباً آپ اس میں مبتلا رہے. تو آپ نے کیا کیا؟ نمبر 1 صبر کیا. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی کہ کیسے علاج کرنا ہے. جب آپ کو علاج پتہ چلا تب آپ نے علاج کیا، یعنی سنت طریقے سے ہی علاج کیا. تو ہمیں اس سے کئی چیزیں پتہ چلی. نمبر 1 کہ جادو کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں اس میں صبر کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ سنت طریقے سے علاج کرنا. اور اب تو ہمیں سنت طریقہ پتہ چل گیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت سے پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے سے جادو جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اگر جادو پتہ چل گیا ہے کہ کہیں پہ رکھا ہوا ہے یا کسی بعض دفعہ لوگ کسی ایک انسان کی شکل میں، گڑیا کی شکل میں، اور اس میں سوئی وغیرہ چبا دیتے ہیں یا اس طریقے سے اور بھی کئی چیزیں وہ کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل گیا تو اس کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیں تو وہ جادو جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اگر عدد میں لکھا ہوا ہے، گنتیوں کی شکل میں کسی کاغذ میں لکھا ہوا ہے اور وہ تکیے کے نیچے یا کہیں کسی جگہ میں مل گیا ہے تو اس کو ہم پانی کے اندر ڈال دیں، اور جب وہ پانی کے اندر ڈلے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا. کیسے زائل ہوگا؟ کہ وہ پانی سے اس کے جو حرف ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے جادو جو ہے وہ زائل ہو جائے. اگر کوئی ایسی کوئی دوسری چیز ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کر کے ہم پھینک دیں، بسم اللہ کر کے اس کو نکالیں اور اللہ رب العزت پر توکل کریں اور اسے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیں. سورہ فلق اور ناس اپنے اوپر پڑھیں. اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ جس کے اوپر جادو کیا اور وہ چیز نہیں مل رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں،
تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں, اپنے عقیدے کو صحیح کریں, صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں, اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا خوب اچھی طریقے سے ورد کریں, اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں, کیونکہ جو بھی پریشانی ہم پر آتی ہے بعض دفعہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, اور بعض دفعہ جو نیک لوگوں کے اوپر آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہوا کرتی. تو اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار بھی کریں, اور یہ بہت ہی آسان ہے. یہ دیکھیں, آپ ایسا لگ رہا ہے یہ بہت مشکل ہے جادو کا علاج کرنا. نہیں, بالکل مشکل نہیں. یہ اس کے لیے مشکل ہے جیسے کسی کو زکام ہو گیا ہے اور اسے اس کی دوا کے بارے میں نہیں معلوم ہے, تو وہ کئی دن پریشان رہے گا, زکام بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر کسی کو پتا ہے تو صرف 1 روپے کی دوا لے گا, اور اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کے ذریعے سے اس کو شفا دے دے گا. اس طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ سورہ فلق اور ناس اس کا علاج ہے, تو جسے پتا ہے اس کے لیے یہ سردی زکام کے علاج سے بھی زیادہ آسان ہے کہ وہ جادو کا علاج کر لے انشاءاللہ. اتنا آسان کہ ہم عقیدہ اللہ کے اوپر رکھیں کہ اللہ نے چاہا تھا, اس وجہ سے اس جادوگر کے جادو کا اثر مجھ پر ہوا, اور اللہ رب العزت جیسی چاہے گا تو اس کی ذات تو یوں ہے کہ کن فیکون کہہ کر کے وہ فیصلے فرماتا ہے. اس کا جیسی حکم آئے گا یہ ختم ہو جائے گا, اور اس کا حکم سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے آ جائے گا انشاءاللہ. تو 11 گرہ اس یہودی نے باندھی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 آیتوں کے ذریعے, فلق اور ناس میں اگر آپ آیتیں دیکھیں تو 11 آیتیں اس کو پڑھتے چلے گئے اور وہ ختم ہوتا چلا گیا. عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تر و تازہ ہو گئے جیسے کہ کسی باندھے ہوئے شخص کو کھول دیا جائے. تو اتنا اثر تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ بندھے ہوئے, جکڑے ہوئے ہیں, آپ کی طبیعت گرا رہنے لگی, گری رہنے لگی. لیکن جیسی آپ نے پڑھا تو بالکل تر و تازہ ہو گئے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, حیات زندگی سے ہم کو ایک بہت ہی قیمتی چیز اللہ رب العزت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی. تو اب دیکھیں اس تعلق سے جو پہلی آیت آئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102, اور وہ خوب جانتے تھے, یعنی جادوگر خوب جانتے تھے کہ اس جادو کو خریدنے یعنی سیکھنے والے کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں. وہ یہ خوب جانتے تھے کہ ہم یہ جو جادو سیکھ رہے ہیں, اس کو سیکھ کر کے اگر ہم کسی پہ کرتے ہیں تو اس سے آخرت میں کوئی بھی حصہ ہمارا باقی نہیں رہے. نیز دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 51, وہ جادو اور شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں, یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت اور طاغوت کے تعلق سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی جبت کا معنی جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیاطین ہے. جبت کا معنی طاغوت ہے اور جبت کا معنی جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا ہے, اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. تو ایسا نہیں کہ طاغوت کا صرف معنی شیاطین ہی ہے. طاغوت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ ہر قسم کے شرک کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے, اور طاغوت میں سے ہی ایک طاغوت کاہن ہے. شیطان بھی طاغوت ہے, اور ہر وہ جو اپنی عبادت پر راضی ہو اور اپنی عبادت کروائے, اپنے حکم اپنے حلال و حرام کو رائج کرے, اور یہ چاہے کہ میں نے جو حلال کر دیا وہ حلال رہے اور میں نے جو حرام کر دیا وہ حرام رہے, یہ طاغوت ہے. یعنی جو اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بنے وہ طاغوت ہے. تو یہ مرفوع قول ہے, یعنی مرفوع روایت, یعنی جو روایت صحابہ پر جا کر کے رک گئی ہے, رسول اللہ تک نہیں پہنچی. تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا تھا, اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن تھا. تو اس دور میں الگ الگ قبیلے کے الگ الگ کاہن یعنی جادوگر ہوا کرتے تھے, اور جادوگر کے اوپر شیطان اترتا تھا, اور شیطان پھر بتاتا تھا کہ یہ فیصلے ہونے والے ہیں اللہ رب, کیونکہ 2 فرشتوں کے بیچ میں سے وہ بات سن کر کے آ کر کے اپنے کاہن کو بتاتا, اور کاہن پھر لوگوں تک پہنچاتا. یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتایا کاہن کے تعلق سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی, وہ بخاری شریف فتح الباری, بخاری شریف کی جو شرح ہے فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 318. اور اب یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں مرفوع حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اس کی سنگینی آپ دیکھیں اس گناہ کی, یہ جو 7 گناہ بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ, بچو مطلب اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جو انسان کو ہر خیر اور بھلائی سے دور کر دیتا ہے, دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتا ہے.
ہر نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ شر البریہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ کہ وہ شرک ہے۔ اور شرک کی ہی ایک قسم دوسرے نمبر پہ آپ نے بیان کی، جادو کرنا۔ یہ کبیرہ گناہوں کا آپ الگ الگ جگہ الگ الگ اس کی ترتیب دیکھتے ہیں۔ جیسے حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک باللہ، حقوق الوالدین، وقتل النفس، وشہادت الزور۔ فقال شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، اور قتل النفس، نفس کو قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس طرح یہاں پر بھی اور جہاں پر بھی آپ کبیرہ گناہوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے تو ہر جگہ لیکن ایک بات ضرور سب سے اوپر آئے گی، اور وہ ہے شرک۔ یہ شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ۔ کبیرہ گناہوں کی کیا پہچان ہے، کیسے ہم پہچانیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ تو جس گناہ پر لعنت کی بات کہی گئی ہو اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے، اللہ کا غضب جس گناہ پہ بیان کیا گیا ہو، اللہ سے رحمت کی دوری جس گناہ کے لیے بیان کی گئی ہو، جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، اور جس گناہ پر شریعت نے کوئی حکم نافذ کیا ہے، کوئی سزا مقرر کی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، جس پہ کوئی وعید سنائی گئی ہے، ڈر سنایا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو یہ ہلاک کر دینے والے گناہ یعنی یہ وعید سنائی گئی۔ تو سب سے پہلا گناہ اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، کیونکہ جادو بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اس سے انسان متاثر ہوتا ہے، انسان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے شیاطین کی مدد سے۔ تو مدد ہمیں اللہ رب العزت کی طلب کرنی ہے، لیکن یہ مدد شیاطین کی طلب کرتے ہیں، اس لیے جادو شرک ہو گیا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یعنی کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ چوتھا، سود خوری، سود کھانا، اور سود تو ایسا گناہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا 2 گواہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، مسلم نے روایت کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سود کا کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا 2 گواہ، یہ سب برابر کے حصے دار۔ اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے سود ہے، یہ سود ایسا گناہ ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا جرم یا سب سے چھوٹا گناہ سود کا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے 70 مرتبہ۔ تو یہ سود اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے لین دین سے۔ پانچواں، یتیم کا مال کھانا، جبکہ یتیم کی کفالت کرنا اسلام نے سکھایا، لیکن جو یتیم کا مال کھاتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور کفار سے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، یعنی ظالم کو ظلم سے روکنے کا جو دن ہو، اس دن جو ظلم سے روک رہے ہیں وہاں سے پیٹ دکھا کر کے بھاگ جانا، تو کافر سے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ ساتواں، پاک دامن اور عفت معاذ، یعنی پاک دامن غافل جو بدکاری اور حرام کاموں سے پاک ہو، بدکاری سے پاک ہو، اہل ایمان عورت پر تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا کبیرہ گناہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فرمائے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2766 2766، اور امام بخاری نے دوسرے مقام پر بھی لائے ہیں 5764 5764، اور مسلم شریف حدیث نمبر 89۔ جادوگر کی حد یا سزا کیا ہے؟ دیکھیں، جادو اتنا سنگین جرم ہے کہ جادوگر معاشرے کے اندر رہنے لائق شخص نہیں، اسلام نے اس کو معاشرے کے اندر رہنے لائق شخص شمار نہیں کیا کہ یہ عام لوگوں کے بیچ میں رہنے لائق نہیں ہے۔ اور اس کی سزا کے تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ روایت موقوف ہے، مطلب یہ روایت موقوف ہے، یعنی صحابہ سے رکی ہوئے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا 1460 نمبر میں کہ بجالی بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا، عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا، صحیح حدیث ہے، کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ آگے بجالی کہتے ہیں کہ سو ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے قتل بھی کیا، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے یہ فرمان جاری کیا اور ہم نے قتل۔ اس سے کئی بات پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایسے سخت دور میں بھی جادوگر تھے، تو یہ دور ہمارے دور میں بھی جادوگر کا ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں، تو بعد کے دور میں تو اور زیادہ اس کے امکانات ہیں۔ اور آپ نے توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا انہیں موقع بھی نہیں دیا۔ حالانکہ اہل علم نے اس میں کلام کیا ہے، اختلاف کیا ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے
کہ توبہ کرنے کی انہیں وقت دیا جائے, انہیں رجوع کرنے کا وقت دیا جائے, اور کچھ اہل علم اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جرم کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے انہیں توبہ کا موقع ملا, توبہ کی, تو وہ جادوگر کیونکہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. آج کا جادوگر جو مسلمان ہونے کے بعد ایسی حرکت کرتا ہے وہ ساری چیز جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جادو کے تعلق سے قرآن میں فرما دیا یہ شیطان ہے اور ہم شیطان سے مدد لے رہے ہیں, جبکہ مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینی چاہیے. یہ سب کچھ جاننے کے اور سمجھنے کے بعد بھی اس لیے کچھ اہل علم کا اور زیادہ تر جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ ان کے لیے جو عمر فاروق نے جو سزا مقرر کی تھی وہ بالکل صحیح ہے کہ انہیں قتل. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, یہ دوسری حدیث ہے, کہ ان کی ایک لونڈی نے انہیں جادو کر دیا تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا, چنانچہ اسے قتل کر دیا. اس قسم کا قول جندب رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ جندب, عمران اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. کتاب التوحید صفحہ نمبر 152. کل انشاءاللہ تعالی جادو کے تعلق سے اور آگے بات ہوگی. جادو کے بعض اقسام کا بیان, قسموں کا بیان, کہ جادو کی کون کون سی قسمیں ہیں, کس کس طریقے سے جادوگر جادو کرتے ہیں, اور جب جادو ہو جاتا ہے تو کیا علامات ظاہر ہوتی ہے, کیا سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کل بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اے خالق مالک اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اس مہلک بیماری اور اس جادو سے ہم سب کو محفوظ رکھ, اور جو اس کے شکار ہے اے خالق مالک تو اپنے فضل و کرم سے اور تیری ہی حکم سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.